Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. خبر جو ہے نا یہ ایک ایسی دلیل ہے جو صرف مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم بھی, کیونکہ اس کا شمار بھی ایک طرح سے عقلی دلیلوں میں ہوتا ہے. عقل کہتی ہے کہ خبر متواتر غلط نہیں ہو سکتی, عقل کہتی ہے یہ. تو اب عقل سے پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے. لاکھوں لوگ جس کو فالو کر رہے ہوں, آپ اس کے وجود کا انکار کر دو, ایسا ممکن نہیں ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آئے تھے, موسیٰ کلیم اللہ دنیا میں آئے تھے, قوم عاد اور قوم سمود کے واقعات قرآن بھی بیان کرتا ہے, تورات بھی بیان کرتی ہے, انجیل بھی. اور یہ تینوں قوموں کو, یہود و نصارہ اور اسلام کو ملائیں تو دنیا کی اکثریت آبادی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب کہنا کہ قوم عاد اور قوم لوط کا کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا, یہ ایتھیسٹ اس قسم کے دعوے کر رہے ہیں, تو یہ ان کے پرلے درجے کے پاگل ہونے کی دلیل ہے. تو یہ واقعات ہوئے ہیں کہ لاٹھی سے جو ہے سمندر کے 2 ٹکڑے ہونا, اور اس سے فرعون کا, بنی اسرائیل کا گزر جانا, اور دریا کا آپس میں مل جانا. یہ قرآن جب واقعات بیان کر رہا تھا, اگر یہ واقعات نہ ہوئے ہوتے تو یہود و نصارہ مقابلے میں آ کے کھڑے ہو جاتے, کہتے بھائی یہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر موسیٰ کے بارے میں معاذ اللہ کیا کہہ رہے ہیں, غلط کہہ رہے ہیں. کیونکہ یہود تو اپنے باپ دادا سے سنتے چلے آ رہے تھے, بھائی موسیٰ سمندر 2 ٹکڑے ہوا, لاٹھی سے یہ ہوا, لاٹھی سے یہ ہوا, اور اتنی بڑی قوم جس نے دنیا پہ حکومت کی ہے. تو اس سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ جو پیغمبروں کے واقعات ہیں نا, یہ صرف آسمانی کتابوں پر موقوف نہیں ہے. ان کا وجود, پیغمبروں کا دنیا میں آنا, ان کے معجزے, کیونکہ اتنی بڑی دنیا جب کسی کو فالو کر رہی ہے اور بھرپور طریقے سے فالو کر رہی ہے, تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ عام لوگوں سے ممتاز لوگ تھے. یہ عام لوگ, اور پوری زندگیاں چینج کی ہیں لوگوں نے, تو عام لوگوں کی طرح نہیں تھے یہ. اور ان کے نام پہ سال چل رہے ہیں. 2020 کا مطلب کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یا ان کے آسمانوں پہ اٹھائے جانے کے بعد سے کتنے سال ہو چکے؟ تاریخیں اس وقت سے چل رہی ہیں. 1441 ہجری, 1442 ہجری کا مطلب کیا ہے؟ نبی نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہے تو اس وقت مسلمانوں نے اس سال کو کیا سمجھا گیا؟ پہلا سال. تاریخیں اس سے لکھی جا رہی ہیں. تو اب میرے بھائی ایک بات تو پتہ چلتی ہے, جو آخری بات میں سمیٹ کے بیان کو ختم کرتا ہوں, کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اتنے سارے مذاہب جب کسی ایک بات پہ جمع ہوں تو عقل یہ کہتی ہے کہ وہ غلط نہیں ہو سکتا. تو جیسے یہودی, عیسائی اور مسلم اس پر جمع ہیں کہ موسیٰ کا واقعہ ہوا تھا, حالانکہ ان کی آپس میں کیا ہیں؟ بولو, اختلافات ہیں, دشمنیاں ہیں, لڑائیاں ہیں, پوری زندگی ان کی جنگوں میں گزری, آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں گزری ہے, لیکن اس پر سب متفق ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ تھے, ابراہیم خلیل اللہ تھے. اور اس پر بھی سب متفق ہیں کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. مرنے کے بعد سزا میں آگ ملے گی اور جزا میں باغات ہیں جنت کے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت اور جہنم کا برحق ہونا یہ صرف مذہب پر موقوف نہیں ہے, بلکہ اس کی دلیل متواتر بھی ہے. جس کو عقل کیا کہتی ہے کہ یہ غلط, یہ دلیل غلط نہیں. اتنے سارے لوگ ایک چیز پہ جمع نہیں ہو سکتے, اتنے سارے لوگ نہیں ہو سکتے, جبکہ ان کے آپس میں اختلافات بھی ہیں. لیکن اس چیز پہ میں نے خود انجیل پڑھی ہے, خود تورات پڑھی ہے, آج بھی انجیل اور تورات میں جگہ جگہ جہنم کی آیتیں ہیں. یہود و نصارہ نے کتنی تحریف کی, مگر جنت اور جہنم کے کانسیپٹ کو اپنی کتابوں سے نہیں نکال سکتے, کیونکہ جو چیز بہت زیادہ ہوتی ہے اس کو نکالنا ممکن نہیں ہوتا. کتنی جگہوں سے نکالو گے بھائی؟ نہیں آ رہی بات. مذہب میں جس چیز کو بہت فوکس کیا ہوتا ہے نا, تو مذہب تحریف ہوتے بھی وہ چیز بہرحال باقی. مثال کے طور پر جو آج اسلام میں تبدیلی کر رہے ہیں, اسلام کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, داڑھی کا انکار کر دیا انہوں نے اور بہت ساری چیزوں کا, لیکن نماز وہ بھی مانتے ہیں, کہ ان کو پتہ ہے یار یہ تو اتنا زیادہ قرآن میں نماز 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 اتنا زیادہ ہے. رمضان وہ بھی مانتے ہیں, کیونکہ یہ تو تواتر کے ساتھ صدیوں سے مسلمان رمضان میں روزے رکھتے آ رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اب ایک آخری بات یہ, ہر بات کو آخری کہہ کے ختم کر رہا ہوں, لیکن کیا کریں اب, آخری بات یہ کہ جو چیز دلائل سے ثابت ہو جائے نا, جب ایک دفعہ ثابت ہو جائے, پھر اگر اس پہ کوئی اعتراضات اٹھ رہے ہیں
تو ان اعتراضات کی وجہ سے اس چیز کے وجود کا انکار نہیں کیا جاتا, ان اعتراضات کے جواب تلاش کیے جاتے ہیں, جوابات مل جائیں تو ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے, اس کا انکار آپ کر سکتے نہیں ہیں. جواب نہیں مل رہے تو اپنی عقل کو ملامت کی جاتی ہے, یار میری نالج کم ہے, اس کا کوئی جواب ہوگا جو میرے علم میں نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ مثال کے طور پر دھوپ دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ سورج نکل رہا ہے. اب اشکال, آپ نے کسی سے کہا یار سورج ہے, دوسرا کہہ رہا ہے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ رات کے 12:30 بج رہے ہیں, کیسے ہوگا سورج؟ آپ نے گھڑی دیکھی, واقعی 12:30 بج رہے ہیں اور AM لکھا ہوا ہے. آپ کی کھوپڑی گھومے گی, یار یہ ہو کیا رہا ہے. آپ نے کہا یار میرا لگتا ہے گھڑی کا ٹائم کیا ہے, خراب ہے. اس نے کہا تمہاری گھڑی خراب ہے, وہ والی گھڑی دیکھو, اور وہاں بھی 12:30 بج رہے ہیں. آپ کو اشکالات تو ہوں گے نا, یار اس گھڑی میں بھی 12:30, ادھر بھی 12:30, وہ بھی سامنے 12:30, فلانے بھی اشکالات ہوں گے, لیکن اس کی بیس پر آپ یہ نہیں کہو گے کہ سورج نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ بولو گے بھائی سورج تو روشنی صاف نظر آ رہی ہے, دھوپ نظر آ رہی ہے. تو بہت سارے لوگوں نے, کچھ لوگوں نے آپس میں مکمکا کر کے گھڑیوں کو کیا کر دیا ہے, چینج. یا یہاں یہ ملک ایسا ہے, یہاں جب دن کے 12:30 بجتے ہیں نا, اس کو یہ پیار سے AM کہتے ہیں یہ لوگ. اس کو یعنی یہاں PM کو پیار سے کیا کہا جاتا ہے, AM, اور AM کو پیار سے کیا کہا جاتا ہے, PM. اب اس پہ لوگ ہنسیں گے جیسے آپ لوگ ہنس رہے ہو, لیکن آپ کہو گے بھائی اگر میں سورج کا انکار کر دوں تو لوگ زیادہ ہنسیں گے میرے اوپر. ٹھیک ہے نا؟ گھڑی میں تبدیلی ممکن ہے, سورج ٹائم کا بہت زیادہ پابند ہے, وہ دھاندلی نہیں کر سکتا کہ آج اتفاق سے رات کو 12:30 بجے سورج نکلا ہے. اٹ از امپاسبل. تو میرے بھائی ایسے ہی جو دلیل متواتر سے جو چیز ثابت ہوتی ہے اس کا انکار کرنا یہ پاگل پنے کی علامت ہے. یہ کیونکہ یہ یقینی دلیل ہے, کیونکہ اگر اس کا انکار کرو گے تو پھر ہر چیز مشکوک ہو جائے گی, پھر ہر بات, پھر ورلڈ ٹریڈ سینٹر مشکوک ہو جائے گا, پھر قائد اعظم مشکوک ہو جائیں گے. پھر پتہ نہیں یار یہ پاکستان کی ہسٹری جو پڑھائی جاتی ہے, بہت سے لوگ ایسے باولے آپ کو ملیں گے مارکیٹ میں جو اتنا زیادہ اسٹڈی کر کر کے نا ہر چیز کو کیا ہو جاتے ہیں, وہ پاگل ہو جاتے ہیں. یار یہ پتہ نہیں یہ فارمی چکن سے کینسر تو نہیں ہو رہا کہیں, مجھے نہیں پتا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. یار یہ پانی میں کیا کوئی قطرے وطرے تو نہیں یہودی نے ملا دیے نیسلے میں, اس سے کہیں مسئلہ تو نہیں خراب ہو رہا, چلو پانی سے نکلے. یار وہ جو آج کل پاپڑ مل رہے ہیں سنے سے کینسر پھیل رہا ہے. میں کہتا ہوں تو ویسے ہی مر جائے گا بھائی, تھوڑے دنوں میں تو کیا ہو جائے گا, ویسے ہی مر جائے گا. ہو سکتا ہے پھیل رہا ہوں, مجھے نہیں پتا, کہیں آپ کھانا نہ شروع اپنی ذمہ داری پہ, مجھے نہیں پتا, میں یہ میری فیلڈ نہیں ہے. تو وہ ہر چیز کو کیا ہے, شک. ہر چیز میں کیا ہو رہا ہے, شک پیدا ہو رہا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں, اور پھر یہ شک بڑھتے 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 پھر قائد اعظم پہ آئے گا. ٹھیک ہے, یار یہ پتہ نہیں پیدا ہوئے بھی تھے کہ نہیں, یہ لوگوں نے ہمیں الو تو نہیں بنایا ہوا. یار پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا, ایسا تو نہیں ہے ڈرامے بازی ہو. پھر پاکستان بنا بھی تھا کہ نہیں بنا تھا, میں نے تو دیکھے ایسے وہمی. یہ تو ابھی تو میں بہت ایکسٹریم اس پہ پہنچا ہوا ہوں نا, لیکن اس سے کم درجے کے بہرحال ہوتے ہیں جن کا انجام بالآخر یہی ہوتا ہے. یہاں تک کہ ایک نوبت ایسی بھی آتی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ یار یہ دنیا حقیقت بھی ہے, یہ محض خواب ہے. ایسے لوگ بھی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں, اور ایک فرقہ گزرا ہے باقاعدہ کہ یہ جو ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں یہ نہیں ہے, ڈرامہ ہے, یہ سب ہمارے تخیلاتی دنیا میں ہو رہا ہے, خیالی دنیا. حقیقت میں نہ ستار بھائی ہیں, نہ جمشید ہے. وہ کہہ رہے ہیں جیسے خواب میں آپ کو نظر آتا ہے حقیقت نہیں ہوتی, تو یہ بھی خواب ہے اور حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ باولے ہونے کا ایکسٹریم لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں یہ. تو کہہ رہے ہم جو کہتے ہیں نا یہ قائد اعظم آئے, یہ سب یہ دنیا خواب ہے, یہ حقیقت نہیں ہے کچھ بھی. یہ تو ہمارے دماغ کا ایک فطرت نے کچھ دماغ میں ایسے کچھ کیا ہے کہ جو ہم کو سب کچھ لگ رہا ہے, حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کے ایک تھپڑ لگائیں آپ اور بولیں بھائی خواب میں چانٹا مارنے کی کوئی سزا نہیں ہے, خواب میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, تب جاگ جاؤ تو پھر مارنا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا دلیل متواتر سے جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اسی طرح یاد رکھو جو لبرل لوگ ہیں ان کو جنت اور جہنم کے تصور ایک اچھمبا سا لگتا ہے. ابے مر کے مٹی ہو گئے, ختم ہو گئے, جہنم کی آگ, یہ مولوی لوگ ڈراتے رہتے ہیں زنا کیا تو آگ میں جاؤ گے. او بھائی یہ مولانا نہیں ڈرا رہا, یہ دنیا کی 3 بڑی قومیں کا اجماع ہے اس پر, اور جتنی آسمانی کتابیں دنیا میں آئی ہیں جن کی نسبتیں انتہائی مبارک لوگوں کی طرف ہیں, جن کو لوگوں نے فالو کیا ہے, اچھائی میں فالو کیا ان کو, ان سب کا اس پر کیا ہے, اتفاق ہے.
اور ان کے پاس ایسی پاور تھی کہ انہوں نے دنیا کی اتنی بڑی آبادی کو اپنے پیچھے چلایا ہے. ورنہ 2 نمبر آدمی کے پیچھے اول تو پڑھے لکھے لوگ کبھی نہیں چلتے, 2 نمبر لوگ ہی چلتے ہیں, اور اتنی بڑی اکثریت ان کے ساتھ ہو نہیں سکتی.